بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ویڈیو ہمارے کئی ساتھیوں نے بھیجی جو جماعت تبلیغ سے وابستہ ساتھی ہیں، ان کی طرف سے آئی۔ اس ویڈیو کے اندر یہ جو مشہور روایت ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اس روایت کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے اور اسے بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان ساتھیوں نے معلوم کیا کہ ہمارے ہاں جماعت میں تو بہت اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام سے، صرف عام ساتھی نہیں بلکہ علماء بھی بعض مرتبہ جو جماعت تبلیغ سے وابستہ ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ان کی بات پر یقین ہی نہیں آیا کہ تو بالکل موضوع روایت ہے، کیسے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے جو تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں میں سے ہیں، ایک بڑی شخصیت ہیں، علماء میں سے ہیں، میں نے ان کو فون کیا اور ان سے معلوم کیا کہ کیا واقعتاً یہ روایت ہمارے ہاں جماعت کے ساتھی بیان کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب تھا کہ ہاں، بڑے اہتمام سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ اس کا جواب ریکارڈ کرائیے تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کے درمیان شیئر کریں اسے، اور ساتھیوں کو بتائیں کہ وہ اس روایت کو بیان نہ کیا کریں، یہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ بہرحال یہ جو بات ہے اگر واقعتاً بیان کی جا رہی ہے، ہمارے کچھ ساتھی اس کو بیان کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ بعض علماء کی جو مقررین ہیں، واحدین ہیں، ان کو علماء بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جن کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ رکھا ہے، اور وہ حضرات جو ہے اس روایت کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ موضوع روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں اہل علم نے کیا لکھا ہے اس کے حوالے سے۔ لکھا گیا ہے کہ خطبہ عوام الناس اور تبلیغ جماعت میں ایک روایت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے روز گناہ گار عورت کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ اللہ سے عرض کرے گی کہ اے مالک، میرے باپ، میرے بھائی، میرے شوہر اور میرے بیٹے کے بارے میں بھی جہنم کا فیصلہ سنا دیجئے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتے، اللہ کے راستے میں لگاتے، مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس عورت کے ساتھ ان چاروں کو بھی منہ کے بل بال گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ آگے لکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ روایت اس وقت بیان کی جاتی ہے جب عورت کی بے پردگی پر، مردوں کی پکڑ کے موضوع پر، یا عورتوں کو تبلیغ میں لے جانے کی اہمیت کے موضوع پر کچھ کہا اور سنایا جاتا ہے۔ ذیل میں اس روایت کا چند پہلوؤں سے جائزہ اور پھر اس پر کلام ملاحظہ ہو۔ پہلا پہلو تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں اس مضمون اور مفہوم کی کوئی روایت تلاش بسیار کے بعد بھی تاحال کہیں نہیں ملی ہے۔ دوسرا پہلو یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مطلب بظاہر یہی نکلتا ہے کہ عورت کی کوتاہی و تقصیر کے اصل ذمہ دار وہ خود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار 4 مرد ہیں، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا۔ یہ چاروں اگرچہ نیک کام کرنے اور ہدایت کا راستہ بتانے والے ہوں، مگر ان کی بیٹی یا بہن یا بیوی یا ماں اگر گناہ کرے گی تو اس کی سزا ان مردوں کو بھی ملے گی اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس مفہوم و مطلب کی صورت میں یہی نہیں کہ یہ روایت غیر ثابت اور بے اصل کہلائے گی، بلکہ سراسر باطل اور قرآن و حدیث کی تصریحات کے مخالف بھی ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ جو شخص دنیا میں سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے چلتا ہے، اور جو شخص بے راہ روی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ایسی دوسری آیت ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدالت الہیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں ایک کے گناہ میں دوسرا ہرگز نہیں پکڑا جا سکتا۔ اسی آیت سے استدلال فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ولد الزنا پر والدین کے جرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ حدیث حاکم بسند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ پھر ایک اور تیسرا پہلو ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کلام کی تعویل میں کوئی یہ کہے کہ اسلام میں مردوں کو گھر والوں کا نگراں و ذمہ دار بنایا گیا ہے، لہذا مردوں کے ماتحت رہنے والوں کو بدعملی کے ذمہ دار وہ خود رہیں گے، وہ خود ہوں گے، تو یاد رکھنا چاہیے، یعنی گویا کہ مردوں کی ذمہ داری تھی نا کہ عورت کو جو ہے سنبھال کر رکھتے، تو اس وجہ سے یہ مرد حضرات جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے۔
تو کہتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ماتحتوں اور متعلقین کی تعلیم و تربیت کے باب میں تنہا مرد ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی برابر کی شریک اور ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح میں صاف صاف مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ رائعۃ علی بیت بعلیہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور بچوں کی نگراں اور ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں بھی سوال یعنی حساب و کتاب ہوگا۔ لہذا جس طرح عورت کی تعلیم و تربیت میں اگر اس کے ذمہ دار مرد کمی و کوتاہی کریں گے تو ان کی پکڑ کی جائے گی، اسی طرح اگر مردوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی خیرخواہی کی ذمہ دار خواتین اگر کوتاہی و غفلت برتیں گی تو ان کی بھی برابر پکڑ کی جائے گی۔ حاصل یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو روایت ہے تو ثابت نہیں ہے، نہیں ملتی ہے، تو اس لیے اس کو تو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو معتبر روایتیں ہیں اس حوالے سے مختلف روایتیں مروی ہیں، مثلا یہ مشہور و معروف روایت ہے کہ کلکم مسئول و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک کسی سے اس کے جو نگراں ماتحت ہیں ان کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ روایت بیان کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی عورت کے بارے میں جو روایت آئی ہے کہ اس سے اس کے جو ماتحت لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مستند اور معتبر روایتیں آئی ہیں اس حوالے سے ان کو بیان کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے، لیکن خاص اس روایت کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ اگر کوئی عورت جو ہے گھر کے اندر بے دین رہ جاتی ہے تو یا یہ کہ اگر کوئی عورت اس طرح کی ہے کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے باپ بھی جہنم میں جائے گا، چاہے باپ جو ہے وہ کتنی ہی کوشش کرنے والا ہو بیچارہ، بھائی بھی جہنم میں جائے گا، شوہر بھی، بیٹا بھی۔ تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے بہرحال یہ صحیح نہیں ہے کسی طرح سے، اور نہ تو اس کے الفاظ ثابت ہیں اور نہ معنی المفہوم جو ہے یہ روایت صحیح ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ کوئی شخص کسی کا جو ہے بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے گناہ کسی دوسرے کے اوپر لاد دیے جائیں۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی ہے ایک بات تو یہ معلوم کی گئی کہ یہ کہا گیا، یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ معراج پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا گیا تو دیکھا کہ میری امت کی بہت سی عورتیں سخت عذاب کے اندر مبتلا تھیں، ان کے سر کے بال جہنم کی دیواروں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ عورتیں تھیں جو اپنے سر کے بال دوسرے مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ قیامت کے دن پردے کا سوال کیا جائے گا تو ایک عورت 4 جنتی مردوں کو لے کر جائے گی، یعنی ان کے اوپر گویا کہ جنت واجب ہو چکی ہوگی، لیکن اس عورت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے پھر بھی، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا۔ اس حدیث کی دلیل کیا ہے؟ تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ اس طرح کے عذاب پر مشتمل روایت کو علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں الکبیرۃ السابعہ والاربعون نشوز المرأۃ علی زوجہا کے تحت بغیر سند کے ذکر کیا ہے، لیکن ایک عورت کے 4 مردوں اور 4 جنتی مردوں، باپ، بیٹا، شوہر، بھائی کو جہنم میں لے جانے کی صراحت کسی روایت میں نہیں مل سکی ہے۔ تو حاصل یہ کہ جو مستند اور معتبر روایت ہے اس کو بیان کریں، اس کا مفہوم بیان کریں، اور یہ بھی توجہ دلائی جائے کہ والد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، بھائی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اپنی ذمہ داری کے اندر وہ لاپرواہی نہ برتیں، اور گھر کا جو ہے ماحول بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اس ضمن میں ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک عورت جو ہے 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، یہ بات بیان کرنا درست نہیں ہے، اس کو ہرگز نہ بیان کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔